اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیکم یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ یا سیدی یا خاتم النبیین۔ ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں بغداد باغ چینل، میں آپ کا میزبان محمد عظمت قادری۔ ناظرین، یہ بہت ہی مبارک مہینہ ہے شعبان کا، تو اس میں ایک رات ایسی بھی آتی ہے جو رات عبادت کی ہوتی ہے، تو ہم نے سوچا کہ آپ کے لیے ایک ویڈیو بنائیں کہ یہ رات کس طرح گزارنی ہے۔ تو ہمارے ساتھ سیالکوٹ کی بہت ہی عظیم ہستی ہیں حضرت علامہ مولانا پروفیسر ڈاکٹر حافظ محمد امتیاز صدیقی اویسی صاحب، ماشاءاللہ وہ مصنف بھی ہیں، انہوں نے کتاب بھی لکھی ہے۔ تو کتاب جو ان کی میں نے دیکھی ہے وہ خلفائے راشدین کے حوالے سے ہے، بہت ہی ماشاءاللہ سوشل میڈیا پر وہ چھائی ہوئی ہے، کافی لوگوں نے خریدی ہے، پڑھی بھی ہے، تو اچھا ہے، ان کو جو ہے رسپانس بھی آ رہا ہے۔ تو آئیے ان سے بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ڈاکٹر صاحب، ہمیں سب سے پہلے یہ بتائیں کہ شب برات کی حقیقت کیا ہے؟ کچھ لوگ اس شب برات کی رات کو نہیں مانتے، اس کی فضیلت کیا ہے اور اس کو لوگ نہیں مانتے، اس کے بارے سے کچھ روشنی عطا فرمائیں۔ آپ نے جو سوال کیا ہے شب برات کی حقیقت کیا ہے، کچھ لوگ اس رات کی فضیلت و اہمیت کو نہیں مانتے۔ یہ بات یاد رکھیں کہ قرآن و احادیث میں شب برات کی فضیلت و اہمیت کو بیان کیا گیا ہے۔ شب کا مطلب ہے رات، اور برات کا مطلب ہے چھٹکارا حاصل کرنا، یعنی چھٹکارا حاصل کرنے والی رات۔ تو اس رات کو شب برات یعنی 15 شعبان کو اللہ تبارک و تعالی بہت سے لوگوں کو دوزخ سے چھٹکارا عطا فرماتا ہے۔ اسی طرح اس رات کو لیلۃ مبارکہ بھی کہا گیا ہے، برکت والی رات۔ اس رات کو اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر برکتوں کا نزول فرماتا ہے۔ اس رات کو لیلۃ الرحمت بھی کہا گیا ہے، رحمت والی رات۔ اللہ تعالیٰ اس رات کو اپنے بندوں پر رحمتوں کا نزول فرماتا ہے۔ یہ آپ دیکھیں کہ میرے سامنے یہ ترمذی شریف موجود ہے، اس کی پہلی جلد ہے، اور ابواب الصوم میں یہ روایت موجود ہے۔ حضرت عائشہ الصدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم شعبان کی 15ویں رات کو مجھ سے جدا ہوئے، اور آپ نہیں، یہ کاٹ لینا۔ حضرت عائشہ الصدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ ایک رات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے نہ پایا، تو جب تلاش کے لیے نکلی تو دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جنت البقیع میں تشریف فرما ہیں۔ تو آپ نے فرمایا کہ عائشہ، کیا تجھے ڈر محسوس ہوا کہ اللہ اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم تجھ پر ظلم کرے گا؟ ام المؤمنین حضرت عائشہ الصدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے سمجھا کہ شاید آپ کسی اور بیوی کے پاس چلے گئے ہیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے عائشہ، آج کی رات بڑی فضیلت والی رات ہے، بڑی عظمت والی رات ہے، اور فرمایا فَيَغْفِرُ لِأَكْثَرَ مِنْ عَدَدِ شَعْرِ غَنَمِ كَلْبٍ، فرمایا جو بنو کلب قبیلہ ہے ان کے پاس جتنی بکریاں ہیں، ان پر جتنے بال ہیں، ان بالوں کی تعداد سے بھی بڑھ کر اللہ تبارک و تعالیٰ اس رات میں لوگوں کی بخشش و مغفرت فرما دیتا ہے۔ سامعین محترم، آپ غور فرمائیں کہ ایک بکری کے کان پر جتنے بال ہیں ہم ان کو نہیں گن سکتے، اس کی ٹانگ پر جتنے بال ہیں ہم ان کا شمار نہیں کر سکتے، تو پھر پوری بکری پر کتنے بال ہیں؟ پھر پورا قبیلہ ہو، اور وہ قبیلہ جس کے پاس سب سے زیادہ بکریاں ہوں، اور ان بالوں کی تعداد کے برابر بھی نہیں فرمایا، فرمایا کہ ان بالوں کی تعداد سے بھی بڑھ کر اللہ تعالیٰ اس رات میں لوگوں کی بخشش و مغفرت فرماتا ہے۔ اسی طرح ابن ماجہ کی پہلی جلد میں بھی یہی روایت موجود ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 15 شعبان کو اللہ تعالیٰ اپنی شان کے مطابق پہلے آسمان کی طرف، آسمان دنیا کی طرف نزول فرماتا ہے، اور بنو کلب جو قبیلہ ہے ان کے پاس جتنی بکریاں ہیں، ان پر جتنے بال ہیں، ان بالوں کی تعداد سے بھی بڑھ کر اللہ تعالیٰ لوگوں کی بخش و مغفرت فرما دیتا ہے۔ اسی طرح ایک اور حدیث پاک میں ارشاد فرمایا کہ جب یہ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس رات میں لوگوں کو پکار کر فرماتا ہے کوئی آج کی رات مجھ سے مغفرت طلب کرنے والا، اس کے گناہوں کو بخش دیا جائے گا؟ ہے کوئی آج کی رات
رزق کا طلبگار، اس کے رزق کو بڑھا دیا جائے گا۔ ہے کوئی شخص گناہوں سے بخشش کا طلبگار، اس کے گناہوں کو بخش دیا جائے گا، اس کی تکالیف کو دور کر دیا جائے گا۔ اور فرمایا کہ 15 شعبان کو غروب آفتاب سے لے کر صبح طلوع آفتاب تک اللہ تعالیٰ کی رحمت اپنے بندوں کو پکارتی رہتی ہے۔ عام دنوں میں ہم اللہ تعالیٰ کو پکارتے ہیں، لیکن اس رات میں اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو پکار پکار کر کہتا ہے ہم سے جو بھی مانگو گے ہم تمہیں ضرور عطا فرمائیں گے۔ اس لیے سامعین محترم، اگر کوئی اس رات کو عبادت نہیں کرنا چاہتا یا وہ اس چیز کا قائل نہیں ہے تو اس کا ایک اپنا موقف ہے، لیکن جو لوگ اس رات میں عبادت کرتے ہیں ان کو عبادت سے روکنا تو نہیں چاہیے، ٹھیک ہے۔ اس پرفتن دور میں اگر لوگ شب بیداری کرتے ہیں، صبح روزہ رکھتے ہیں، رات کو عبادت کرتے ہیں تو اس کو روکنا کوئی یہ نیکی کا کام نہیں ہے۔ اور احادیث مبارکہ سے میں نے آپ کے سامنے بیان کیا کہ اس رات کی بہت زیادہ فضیلت و اہمیت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہے۔ اچھا، ہمیں یہ بھی بتائیں کہ اس رات کو کون سی عبادت کرنی چاہیے اور کس طرح کرنی چاہیے، اس کے حوالے سے بھی کچھ ارشاد فرمائیں۔ جی، دوسرا سوال آپ نے کیا کہ اس رات کو کون سی عبادات کرنی چاہیے، تو اس رات میں بہت سے اولیاء کرام وہ ہیں کہ جنہوں نے عبادات کر کے تو بہت کچھ حاصل کیا ہے۔ تو وہ عبادات ویسے تو بہت زیادہ ہیں، لیکن ناظرین کے لیے بڑے اختصار کے ساتھ وہ عرض کر دیتا ہوں۔ ایک تو یہ ہے کہ 8 رکعت نوافل ادا کیے جائیں، 4 کر کے، پہلے 4 رکعت ادا کیے جائیں، پھر 4 رکعت ادا کیے جائیں، اور ہر رکعت میں سورۃ فاتحہ کے بعد 10 مرتبہ سورۃ اخلاص پڑھی جائے، ٹھیک ہے۔ پہلی رکعت میں سورۃ فاتحہ، 10 مرتبہ سورۃ اخلاص، پھر سورۃ فاتحہ، پھر 10 مرتبہ سورۃ اخلاص، اس طرح 4 مکمل کر کے سلام پھر کے پھر اسی طرح 4 پڑھنے ہیں، تو یہ ٹوٹل 8 ہو جائیں گے۔ تو یہ پڑھ کے تو انشاءاللہ العزیز جو اللہ تعالیٰ سے مانگیں گے اللہ تعالیٰ عطا بھی فرمائے گا، اور عذاب قبر سے نجات بھی انشاءاللہ العزیز عطا فرمائے گا۔ دوسرا یہ ہے کہ اس رات میں 21 مرتبہ سورۃ یاسین پڑھی جائے، ٹھیک ہے۔ 21 مرتبہ سورۃ یاسین پڑھی جائے گی تو جو اللہ سے مانگیں گے اللہ عطا فرمائے گا، اور رزق میں فراوانی بھی عطا فرمائے گا۔ تیسرا یہ ہے کہ اس رات میں کم از کم 3 مرتبہ سورۃ الدخان کی تلاوت کی جائے، اس کی بھی بہت زیادہ فضیلت ہے۔ اس کے بعد اس رات میں جو چاہیں توبہ و استغفار کریں، نوافل ادا کریں، قرآن مجید کی تلاوت کریں، آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات پر درود و سلام کا نذرانہ پیش کریں، کسی مسجد میں اگر محفل ہوتی ہے، قرآن خوانی ہوتی ہے، وہ سماعت فرمائیں، نعت خوانی سماعت فرمائیں، علماء کرام کے بیانات سنے جائیں، نماز تہجد ادا کی جائے، اور اگلے دن پھر روزہ رکھا جائے۔ تو اللہ تعالیٰ کی رحمت تو چاہتی ہے کہ اپنے بندے کو بخش دیا جائے، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے یہ ہمیں بڑی عظمت والی رات عطا فرمائی ہے۔ ایک محبت والے نے بڑے خوبصورت انداز میں شب برات کی فضیلت کو اشعار کی صورت میں بیان کیا ہے کہ مبارک ہو مومنوں آئی شب برات، رحمت خدا کی بن کے چھائی شب برات، کرتے رہے عبادت و تلاوت تمام رات، میرے مصطفیٰ نے اس طرح منائی شب برات، رب قدیر بندوں سے کہتا ہے مانگ، ہم نے ہے اس لیے بنائی شب برات، اور قبروں کی زیارت سنت رسول اللہ کی، کیجئے کچھ ان کے حق میں بلائی شب برات۔ اچھا، کچھ لوگ ایسے ہیں جو اس رات کو آتش بازی کرتے ہیں، پٹاخے وغیرہ چلاتے ہیں، وہ ان کے جو باپ ہیں والد ہیں، ٹھیک ہے، وہ خود ہی ڈبیاں لے کر دیتے ہیں ان کو پٹاخے کی، اس کے حوالے سے بتائیں کہ یہ جائز ہے یا کوئی کرنا ٹھیک ہے، یہ نہیں کرنا چاہیے۔ جی، تیسرا سوال آپ نے یہ کیا ہے کہ جو لوگ شب برات کو آتش بازی کرتے ہیں شرعی طور پر اس کا کیا حکم ہے؟ تو یہ بات یاد رکھیں کہ شریعت کا ایسی چیزوں کے ساتھ دور دور کا بھی کوئی تعلق نہیں ہے، یہ تو عام دنوں میں بھی جائز نہیں ہے، تو یہ رات تو بڑی فضیلت والی ہے، رحمان کو راضی کرنے والی رات ہے۔ آپ دیکھیں کہ اگر ایک باپ کو کہا جائے کہ یہ 500 روپیہ تم اپنے بیٹے کو دو اور تاکہ وہ اس کو آگ لگا دے، تو کوئی بھی باپ برداشت نہیں کرتا کہ خون پسینے کی کمائی ہے تو اس کو آگ لگا کے تو 1 منٹ کے اندر جلا کے راکھ کر دیا جائے۔ تو جب ہم پیسہ جلانا گوارا نہیں کرتے تو یہاں پر آواز نہیں سنائی دیتی، تو پٹاخہ چلا لیا جائے تو وہاں پر آواز سنائی دیتی ہے، باقی وہ بھی پیسے کو آگ لگانے والی بات ہے۔ تو اس لیے یہ رات بڑی فضیلت والی ہے،
یہ لمحہ فکریہ ہے ان لوگوں کے لیے کہ جو اس رات میں ہندوانہ رسم و رواج کو ترویج دینے کی کوشش کرتے ہیں، اور کچھ جو اللہ کے نیک بندے ہیں وہ رحمان کو راضی کرنے پہ لگے ہوتے ہیں، یہ شیطان کو راضی کرنے پہ تلے ہوتے ہیں۔ اس لیے خود بھی ان حرکتوں سے باز رہنا چاہیے، اپنے بچوں کو بھی باز رکھنا چاہیے، اور غنیمت جانتے ہوئے اس رات میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرنی چاہیے۔ ہمیں یہ بھی بتائیے گا کہ کوئی میں نے سننا بھی ہے، کچھ پڑھا بھی ہے کہ اس رات میں کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جن کی یعنی بخشش نہیں ہو سکتی، ان کے حوالے سے بھی کچھ ارشاد فرما دیں، کون سے وہ؟ اس رات میں کون سے لوگوں کی بخشش و مغفرت نہیں ہوتی؟ تو یہ میرے سامنے ابن ماجہ کی روایت موجود ہے، جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب اللہ تعالیٰ 15ویں رات کو پہلے آسمان کی طرف اپنی شان کے مطابق نزول فرماتا ہے تو کچھ لوگوں کی بخشش و مغفرت نہیں ہوتی۔ وہ کون سے ہیں؟ ایک مشرک ہے، اس کی معافی نہیں ہوتی، اسی طرح چغل خور کی معافی نہیں ہوتی، دیگر احادیث مبارکہ میں جو لوگ بتائے گئے ہیں، والدین کا جو گستاخ ہے، اسی طرح جو شراب کا عادی مجرم ہے، جو جادو کرنے والا ہے، کینہ رکھنے والا ہے، اسی طرح جو گناہ کبیرہ پر جو ہے وہ گناہ کبیرہ کرنے والا ہے اور عادی ہے، وہ ایسے لوگوں کی بخشش و مغفرت نہیں ہوتی۔ اس کے علاوہ جو اس رات میں اللہ تعالیٰ سے بخشش طلب کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی بخشش و مغفرت فرما دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اچھا، ہمارا ایک جو میں ابھی سوال کرنا چاہ رہا ہوں وہ اس موضوع سے تو نہیں ہے، مگر یہ بہت اہم ہے کیونکہ میں نے کچھ لوگوں میں اس طرح کی باتیں پائی ہے اور سنی بھی ہے۔ اکثر لوگ کچھ ایسے ہوتے ہیں جو غسل جن پر فرض ہو جاتا ہے، وہ فرض ہو جاتا ہے مگر وہ نہاتے ہیں، غسل کے فرائض پورے نہیں ہوتے۔ پہلا سوال یہ کہ وہ کیا ان کے فرائض جو ہے غسل کا فرض یعنی غسل ہو جاتا ہے ان کا، یہ نہیں ہوتا؟ اور دوسرا سوال یہ، کچھ لوگ ایسے ہیں جو نہاتے وقت کلمہ شریف اونچی آواز سے پڑھ رہے ہوتے ہیں، تو کیا نہانے سے یعنی کہ اگر فرائض نہیں پورے کرتے تو نہانے سے کلمہ پڑھنے سے وہ بندہ پاک ہو جاتا ہے، یہ نہیں ہوتا؟ اس کے بارے میں کچھ ارشاد۔ تو یہ بات یاد رکھیں کہ غسل کے 3 فرائض ہیں: کلی کرنا، اور کلی ایسے نہیں جیسے لوگ منہ میں پانی ڈالتے ہیں تو فوراً باہر پھینک دیتے ہیں، جس پہ غسل فرض ہوا ہے کلی اس طرح کی جائے گی کہ منہ میں پانی ڈال کے دانتوں کی اندرونی سائڈ، بیرونی سائڈ، زبان کے نیچے، زبان کے اوپر، حلق تک، اگر روزے کی حالت نہیں ہے تو یہ نیچے تک غرغرہ کیا جائے گا اور پورے منہ کے اندر پانی کو گھما کے تو باہر پھینکا جائے گا، اس کو کلی کہا جائے گا۔ ایک مرتبہ اس طرح کلی کرنا فرض ہے اور 3 مرتبہ سنت ہے۔ دوسرا فرض ہے ناک کی ہڈی تک پانی بہانا، اچھے طریقے سے ناک کو صاف کرنا، اگر کوئی مواد ہے تو اس کو باہر نکالنا، ناک کی ہڈی تک اچھے طریقے سے پانی بہانا 1 مرتبہ فرض ہے اور 3 مرتبہ سنت ہے۔ تیسرا فرض ہے سر کے بالوں سے لے کر پاؤں کے ناخنوں تک پورے جسم پر پانی اس طرح بہانا کہ ایک بال یا ایک بال کے برابر بھی جگہ خشک نہیں رہنی چاہیے۔ ناف کے اندر، بغلوں کے نیچے، سر کے جو بال ہیں اس کی جڑوں تک پانی پہنچانا، بالوں کو تر کرنا اور پانی بہانا، یہ سارا جو ہے یہ ضروری ہے۔ یہ 3 فرائض ہیں۔ اگر تو کوئی شخص یہ 3 فرائض پورے کر لیتا ہے تو ٹھیک ہے، اس کا غسل ہو گیا، بعد میں وہ میل کچیل دور کرنے کے لیے شیمپو لگائے یا صابن لگائے، جو بھی کرے۔ لیکن اگر کوئی یہ 3 فرائض پورے نہیں کرتا تو وہ کروڑ مرتبہ بھی جسم پہ پانی بہاتا رہے، اس کا غسل مکمل نہیں ہوگا۔ اور یہ جو کلمے والی بات ہے وہ تو ویسے بھی واش روم میں زبان سے کلمہ نہیں پڑھنا چاہیے، یہ بے ادبی ہے کیونکہ وہ پاک جگہ نہیں ہے۔ ہاں، دل میں چلے کوئی آدمی پڑھ سکتا ہے، لیکن اگر کوئی شخص یہ کہے کہ میں نے فرائض غسل کے پورے نہیں کیے اور کلمہ میں پڑھتا رہا ہوں تو میرا غسل ہو گیا ہے، تو کلمہ وہ کروڑ مرتبہ بھی پڑھے تو اس کا غسل مکمل نہیں ہوگا جب تک وہ یہ 3 فرائض پورے نہیں کرے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عمل عطا فرمائے، آمین۔ ہمیں دیں اجازت، اسی کے ساتھ انشاءاللہ پھر حاضر ہوں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔